أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30ویں نمبر کی آیت کا یہ جز ہے قد شغفها حبا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں زلیخا فریفتہ ہو گئی اور یہ بات شہر میں پھیل گئی تو شہر کی عورتوں نے طعنہ دیا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہوئی ہے. جب زلیخا کے کان پر یہ بات آئی تو فلما سمعت بمکرہن، شہر کی عورتوں کا مکر جب ان کے سامنے آیا، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، اس نے دعوت بلائی اور سب کو بلایا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند رکھا. وقالت اخرج علیہن، ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا اور چھری دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا قالت اخرج علیہن، یوسف آپ باہر نکلو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، تو ان کے ہاتھوں میں یہ پھل تھا اور اوپر سے چھری تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب ان عورتوں کی نظر پڑی، فلما رأینہ، جب انہوں نے ان کو دیکھا، اکبرنہ، ایک عجیب انداز میں کہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، تو کہنے لگی کہ تو انسان نہیں، ایک فرشتہ نظر آتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم. زلیخا کو بتانا تھا کہ تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا تو انگلیاں کاٹی، اور میں روزانہ دیکھ رہا ہوں تو میرا کیا حشر ہوگا. اس کے دعوت کے بلانے میں بھی مکر تھا اور اپنا بچاؤ کرنا تھا. یہاں پر بات یہی آتی ہے کہ سب نے انگلیاں کاٹی، زلیخا نے تو انگلی نہیں کاٹی. اس کے نہ کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ زلیخا ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے تھے. اور ایک چیز جب دھیرے 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 سامنے ہوتی ہے تو اس کی قدر گھٹ جاتی ہے انسان کے نظر سے. جب پہلی مرتبہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی عظمت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. بہرحال قد شغفها حبا، اس آیت پر ہماری بات رک گئی تھی کہ اللہ نے انسان کے بدن میں ایک دل دیا ہے، وہ صرف اپنے لیے ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی پر مرتا ہے. تو ہم اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں. دنیا کی ہر محبت فانی ہے،
جس نے بھی دنیا کی کسی چیز سے محبت کی ہے اس کو سزا یہی ملی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، مچھلی ہے، اس نے پانی سے اتنی محبت کی کہ وہ پانی کے بغیر 1 سیکنڈ جی نہیں سکتی ہے۔ اس کو پانی سے باہر نکالو تو اچھلے گی، کودے گی، تڑپے گی، بلکتے رہے گی اور اپنی جان دے دے گی۔ اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی کہ تجھے پانی سے اتنی محبت ہو گئی، تو اللہ نے اس کے اندر ایسی بدبو پیدا کر دی کہ آپ کے گھر میں مچھلی آئے گی تو پورے محلے میں اس کی بدبو پھیلے گی، آپ کا ہاتھ لگے گا تو ہاتھ کے اندر بدبو آئے گی، کیوں کہا تو نے پانی سے محبت کی ہے۔ اس کی سزا یہ ہے۔ ایک پیاز ہے، پیاز آپ کاٹتے ہیں تو اس کے شاخوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد چھلکا اس کے ایسا چپکا ہوا ہے کہ وہ الگ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے سے اس نے اتنی محبت کی تو اللہ پاک نے اس کے اندر بھی ایسی بدبو پیدا کر دی کہ اگر اس پیاز کو آپ کچا کھائے تو آپ کے دانتوں میں بدبو پیدا ہونے لگ جائے، آپ کے گھر میں پیاز کٹنے لگ جائے تو پورے اطراف میں اس کی بدبو پھیلنے لگ جائے۔ اللہ نے یہ سزا دی۔ زمین پر گھاس اگ رہا ہے اور گھاس جب ہوا سے کھیل رہا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ساتھ ہل رہا ہے، اس کو ہوا سے محبت ہو گئی۔ جیسے جیسی ہوا نکلتی ہے ویسے ویسے وہ چہچہاتا ہے، ویسے ویسے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا تجھے ہوا سے محبت ہو گئی، اس کو جھاڑو بنا کر رکھ دیا، آپ کے گھر کی صاف صفائی وہ کر رہا ہے، اور اس کو رکھنے کی جگہ کوئی کچن نہیں، آپ اس کو چپلوں کے پاس رکھتے ہیں، رکھتے نہیں رکھتے۔ کہ دنیا کی محبت کی سزا ہے۔ جب بندہ اور کوئی چیز اللہ سے محبت کرتی ہے تو اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دنیا سے محبت کرتے ہیں تو اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ذلت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اس کے اندر۔ قد شغفھا حبا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک دن اچانک بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک اچانک کوئی عورت آئی، پردے کے اندر تھی، اور کہنے لگی کہ حضرت جنید مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور اکیلے میں بات کرنی۔ وہ پردے کے اندر تھی، میں نے کہا بیٹھی بات کی۔ اس نے کہا مجھے ایک فتویٰ لکھ کر دے دیجئے۔ کہا کیا، کس بات کا؟ کہا کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ لکھ کر دے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ میں کیسے لکھ کر دوں کہ میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، شریعت نے تو اجازت دی ہے، اس کو اگر ضرورت ہے تو وہ 4 بھی نکاح کر سکتا ہے، تو میں کیسے فتویٰ لکھ کر دوں گا کہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس نے تھوڑا ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ جنید، عمر دراز تھی، مجھ سے عمر میں بڑی تھی، کہا جنید اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان میں، شریعت جو ہے میرے اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ ہے کہ میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول نہیں سکتی۔ اگر شریعت رکاوٹ نہ ہوتی تو میں چہرہ کھول کر آپ کے سامنے دکھاتی، اور جیسے میں چہرہ کھول کر دکھاتی آپ مجبور ہو جاتے اس بات پر لکھنے پر کہ جس کی بیوی اتنی حسین، جمیل اور خوبصورت ہو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل پر ایک زخم لگا، اور اتنا گہرا زخم لگا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لوگ جو تھے نا، وہ ہر بات میں سے آخرت کی بات کو نکالا کرتے تھے۔ ان کی سوچ کچھ اور تھی، ہماری سوچ کچھ اور ہے۔ ہماری سوچ جوتیوں میں ہے، معاف کیجیے، ان کی سوچ آخرت پر تھی، اللہ کی طرف تھی۔ کہ وہ ٹوٹ کر گئی لیکن میرے دل پر ایک زخم دے کر گئی۔ میں دل میں سوچ لگا کہ اللہ تو نے جس کو ظاہری حسن و جمال دیا اس کو تو اپنے اوپر اتنا ناز ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ تیرا حسن و جمال کیا ہے؟ اے پروردگار عالم تیرا حسن و جمال کیا ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اللہ کو نہیں دیکھ، تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کا دیدار کر سکو گے، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کا دیدار کر سکو گے۔ جب موسیٰ کا تقاضا بڑھا تو آؤ جاؤ پہاڑی کے اوپر، تو اللہ تو نہیں نظر آئے، اللہ تو نہیں آئے تھے نا، اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی۔
اس تجلی کا حال یہ تھا کہ اس درخت کے پتوں میں آگ لگ گئی تھی، پتے جل گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جبکہ میرا اللہ خود نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہی فرق ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انبیاء کرام میں، کہ اللہ نے موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کیا، اور میرے آقا کو آسمان پر گئے، ساتویں آسمان پر گئے، عرش پر گئے، عرش سے اوپر اللہ کے کرسی کے پاس گئے، اور اللہ نے بالکل بازو میں بٹھایا۔ لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف تھا، کسی اور کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال تو حضرت حسن بصری، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک عارضی حسن و جمال ہے، بھئی جب مر جائیں گے تو سارا حسن و جمال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تیرا حسن و جمال اللہ نے تیرے گندگی میں رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اگر بہت زیادہ لوز موشن ہونے لگ جائے، ٹوائلٹ ہونے لگ جائے، اور 1 گھنٹے میں 10 مرتبہ وہ ٹوائلٹ میں جانے لگے تو چہرہ سارا پھک پڑ جاتا ہے، سارے چہرے کا کلر اتر جاتا ہے۔ تو تیرا حسن و جمال تو گندگی میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ عارضی حسن و جمال ہے۔ لالی پاؤڈر لگانے سے کوئی حسن و جمال نظر نہیں آتا ہے، یا بیوٹی پارلر جانے سے کوئی حسن و جمال نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ گے، پانی کا قطرہ گر گیا، آپ کا اصل جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اصل حسن و جمال وہ ہے کہ حضرت بلال سب سے کالے کلوٹے ہیں، لیکن حسن و جمال کیا تھا حضرت بلال کا؟ حضرت بلال کے چہرے پر کیا رونق تھی، کیا محبت تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا، یا اللہ جس کو تو نے عارضی حسن و جمال دیا ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ تو کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلائے؟ اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرمانا چاہتے یہ فرما سکتے تھے ایاک نعبد و نستعین، لیکن اللہ نے کہا ایاک ڈبل کا ایاک نعبد، فرمایا میری ہی عبادت کرو گے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ سکھا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ منظور ہی نہیں اللہ کو کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلائے اور میرے علاوہ کسی اور کے سامنے دیکھے، اللہ برداشت ہی نہیں کرتا ہے۔ گویا تم خدا کے خزانے کی توہین کر رہے ہو، کسی اور سے مانگ کر کسی اور کے سامنے جھولی پھیلا دو۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تیرے خزانے میں نہیں ہے اس لیے ہم دنیا والوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو جب انسان برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ میرا کیسا برداشت کرے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں ایک دھوبی رہتا تھا، کپڑے دھونے والا، اس نے مجھے توحید سکھائی۔ یعنی ہمارے اللہ والے کیا تھے، یہ واقعات تو ایک کہانی قصے بن کر رہ گئے ہیں، ان میں سے اچھی باتیں نکالو اور اپنے زندگی میں اتارو۔ وہ ہر بات سے کچھ نہ کچھ نتیجہ ایسا اخذ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے بازو میں ایک دھوبی رہتا تھا، تو میرا معمول تھا کہ میں گھر کی چھت پر روزانہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تو میرے بازو سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں سوچا کہ آواز کیوں آ رہی، تو تھوڑا غور سے میں نے سنا تو دونوں میاں بیوی جھگڑا کر رہے تھے، اور بیوی جھگڑا کیا کر رہی تھی کہ میں نے ساری تکلیفیں آپ کے لیے سہی، میں نے مشقتیں اٹھائی، میں نے سادہ لباس پہنا، میں نے فاقے کاٹے، آگے بھی کاٹوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے سوا کسی سے دوسرا نکاح نہیں کریں گے، میرے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالیں گے۔ کہا ایک عورت ہے اور وہ یہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ میرے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالو گے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، ساری زندگی تو اگر گناہ لے کر آئے گا میں برداشت کروں گا، ساری زندگی اگر تو نمازیں نہیں پڑھے گا میں چاہوں گا تو تجھے معاف کر دوں گا، ساری زندگی تو نمک حرامی غداری کرتا آئے گا میں چاہوں گا تو تجھے معاف کروں گا، لیکن یاد رکھ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اگر میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ محبت لے کر آئے گا
میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ قرآن نے کسی شرابی کے لیے فیصلہ نہیں کیا کہ اس پر جنت حرام ہے، جوا کھیلنے والوں کے لیے فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، زنا کرنے والوں کے لیے فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، لیکن جا اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ دل لگا لے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکے، اللہ نے اس کے لیے قرآن میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ اس نے تقسیم کیا، فرمایا اللہ فرماتے اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کو ہم کیوں توہین کرے، اللہ کے دربار کی، اللہ کے خزانے کی کیوں توہین کرے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور صرف ایک رحمت کے اوپر ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اللہ تبارک۔ اب وہ ایک رحمت میں کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، نمک حرام ہے، غدار ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، جگاری ہے، زانی ہے، سب کچھ کو اللہ نے ایک رحمت کے لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، اور قیامت میں اپنے نیک بندوں کو جب اللہ جنت میں دے گا تو یہ ایک رحمت بھی لے گا اور 99 رحمتیں اپنے پاس کی وہ ملا کر ساتھ میں عطا کرے گا، تو کتنا بڑا ہو جائے گا؟ ہم سوچ سکتے ہیں نا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس لیے ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بھئی جب وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور عزت کے ساتھ دے رہا ہے، ہم عزت کے ساتھ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو موٹی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو عزت ہضم نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ میرا عزت کے ساتھ دیتا ہے، فرشتوں کو تیری خدمت میں کھڑا رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تو افطاری کے وقت میں سارا دسترخوان سجا کر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں، ایک دنیا میں ہے ایک آخرت میں ہے۔ یہ جب ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے بھئی اس کے دسترخوان پر ہزاروں قسم کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں، اور گلا خشک ہے، پیٹ میں پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، اور اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے کو کس نے روکا ہے؟ کوئی لاٹھی لے کر کھڑا ہے اس کے پاس کہ کھجور کو ہاتھ لگائے یا شربت کے گلاس پر ہاتھ ڈالے؟ کوئی روکا ہے اس کو؟ کوئی ہے روکنے والا؟ فرشتے دیکھ رہے کہ اللہ کسی نے نہیں روکا۔ کہا جس دن میں نے پیدا کیا تھا تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو میرا بندہ مجھے نہیں نہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو ضرور دیکھ رہا ہوں، لیکن مجال نہیں کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا میرا بندہ کھجور کو ہاتھ نہیں لگائے گا، شربت کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم گواہ رہنا اس وقت میں۔ اب اس وقت میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عرش اٹھا کر 8 فرشتے اپنے کندھوں پر لے کر کھڑے ہیں۔ ان کی تسبیح یہی ہے، ان کی عبادت یہی ہے کہ وہ اللہ کا عرش اٹھا کر کھڑے رہے، 1 منٹ 1 سیکنڈ میں وہاں سے ہٹتے نہیں ہے، اللہ کا عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے؟ رمضان میں افطار کے وقت میں جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے مچھلیوں کو، بلوں کے چونٹیوں کو، ہواؤں کے پرندوں کو اور سارے فرشتوں کو اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گئے، اے میرے فرشتوں میرا عرش چھوڑ دو، میرا عرش اپنی جگہ پر رہے گا، میرا یہ روزے دار بندہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پر تم آمین کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ مرتبہ تو اللہ نے دیا ہمیں، لیکن ہم تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ برس کے بعد کھانے مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے روزے کا مقصد، روزے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ کم کھاؤ گے تو سب کچھ حاصل ہوگا، اور پورا دن کا جو کسر بولتے ہیں نا، کسر نکالو گے نا تو کچھ بھی حاصل ہونا نہیں، پوری رات جانوروں کی طرح چرتے پھرو۔ یہ اچھا ہے کہ ابھی کرفیو لگا ہوا ہے، ورنہ تو بازاروں میں مرغیوں پر آفت ہی ہے ہماری، اور ہمارا پیٹ تو قبرستان بنا ہوا ہے مرغیوں کا، پورے پولٹری فارم ہضم کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1.5 فٹ کی دنیا ہے اس کی، 1.5 فٹ کا پیٹ ہے، لیکن سب ہضم کر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، یہ چیز نہیں ہے میرے دوستو، روحانیت حاصل ہے۔ ہمارے اکابروں کی زندگی کو پڑھیے، عجیب عجیب، یعنی سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہم کیا ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔
پہنچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کر سکتا ہے، کوشش کرنے کے بعد سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال محبت اللہ کی باقی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت بے غرض کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ سے محبت کریں، یہی محبت ہمیں کام آنے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بے غرض محبت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غرض نہیں تھی ان کی۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عمر سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے، میرے ابوبکر کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو میرے ابوبکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا، میرے ابوبکر کے پاس وہ ایمان کی طاقت ہے۔ لیکن کون سی محبت نے مجبور کیا تھا کہ اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑا؟ پتہ تھا کہ یہاں جان جائے گی اور دشمن سامنے کھڑے ہیں، جیسے نظر آئے گا کہ میں محمد الرسول اللہ کو لے کر نکل گیا ہوں تو میری جان خطرے میں ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ کس نے مجبور کیا تھا؟ جب ہجرت کر کے نکلے، غار میں پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ محمد نظر نہیں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابوبکر کو تلاش کرو، ابوبکر ہی لے کر گیا ہوگا، ابوبکر نے چھپایا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے، کہاں ابوبکر؟ معلوم نہیں کہاں ہے، تلاش کرو۔ حضرت ابوبکر غار میں لے کر جاتے ہیں، برسہ برس کی بند غار ہے، اپنے پاس کے پھٹے پرانے، ایک پیالہ تھا چھوٹا سا ہاتھ میں لے کر نکلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی سر پر ڈالی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ یہ مقام حضرت ابوبکر کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جب دشمن چلنے لگے تو کہا یہاں دو انسان گئے، لیکن چلنے کے نشان جو قدموں کے ہیں نا صرف ایک کے ہیں۔ اس وقت بھی کفاروں کو یقین تھا، کفار یہ کہہ رہے تھے کہ ابوبکر اتنا وفادار ہے نا کہ وہ محمد کو یہاں چلنے نہیں دے گا، اس نے کندھے پر اٹھا کر لے کر گیا ہوگا، یہ ان کا یقین تھا کفاروں کا اس وقت میں۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے چھپایا غار کے اندر اور اپنے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سارے سوراخوں کو بند کیا، اللہ کے رسول کو باہر کھڑا رکھا، ساری غار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکائے تھے، اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے، ابوبکر آپ کی حفاظت کرے گا، یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی پنڈلی تھی تکیہ بنی ہوئی، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، یہ شرف صرف ابوبکر کو حاصل تھا، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور پاؤں غار کے اندر ایک سوراخ بچا تھا، وہاں پر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا یا کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت ابوبکر نے اپنے پاؤں کی انگلی رکھ دی اس کے اوپر، اندر سے سانپ نکلا، ابوبکر کو ڈسا اور پورے بدن میں زہر پھیلا، حضرت ابوبکر کا پورا بدن زرد پڑ گیا اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، پورے بدن میں زہر تھا، لیکن پاؤں ہلانے کی ہمت نہیں تھی کہ میرے آقا کی آنکھ کھل جائے گی، میرے آقا آرام فرما رہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی! میرے آقا نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ابوبکر تیرا درجہ یہ ہے، جب برداشت نہیں ہوا نا تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسو ٹپکا سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انور پر، حضرت ابوبکر کا آنسو آقا کے چہرے پر ٹپکا، آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ابوبکر پورا چہرہ زرد ہو گیا، پورا بدن پیلا پڑ گیا۔ ابوبکر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بول رہے، بس برداشت نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر تمہیں سانپ نے ڈس لیا، اب محبت دی کی، ادھر کی محبت ہو گئی، اب ادھر کی محبت دی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھوں سے حضرت ابوبکر کا پاؤں پکڑا جو سوراخ کے اوپر تھا اور اپنا لعاب نکالا، اور لعاب مبارک نکال کر ابوبکر کے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے لگایا، یہ محبت اللہ کے رسول کی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جیسا اللہ کے رسول نے لعاب لگایا، میرے بدن میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی کہ آج تک کبھی، جس دن میں نے ایمان قبول کیا تھا اس دن وہ ٹھنڈک تھی اور آج وہ ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی، یہ محبت تھی۔ اسی کا سودا چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کہا کرتے کہ ابوبکر میرے ساتھ ایک سودا کرو، کہا کیا سودا کرو گے؟ کہا ایک سودا کرو کہ 3 دن جو غار کی نیکیاں ہیں نا وہ نیکیاں مجھے دو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، حضرت عائشہ کی نظر پڑی آسمان پر، کہا اللہ کے رسول آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے ہیں
اتنی نیکیاں کسی کے نام اعمال میں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا عمر کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کا دل تھوڑا چھوٹا ہوا، کہا جب آپ نے عمر کی بات کہی تو اللہ کے رسول میرے باپ کہاں گئے؟ حضرت ابوبکر کہاں گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو نے جب تیرے باپ کی بات چھیڑی ہے، حضرت ابوبکر کی بات چھیڑی تو سن لے کان کھول کر۔ فرمایا میرے ابوبکر کی جو غار کی نیکی ہے نا اس کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے، قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ایک فیصلہ سنایا تھا، میں آپ کو سنا دوں، یاد آ گیا مجھے اچانک۔ فیصلہ سنایا تھا ابوبکر، یہ منظر چل ہی رہا تھا نا۔ حضرت ابوبکر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر کو لعاب مبارک لگایا تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو حضرت ابوبکر وہ چھوٹا پیالہ لے کر باہر نکلے اور کہا کہ دیکھو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اب پہاڑی ہے، دشمن چاروں طرف سے تلاش کر رہے ہیں، اللہ نے مکڑی کے جالے سے انتظام کر دیا حفاظت کا۔ حضرت ابوبکر پیالہ لے کر باہر نکلے تو دیکھا ایک کالا کلوٹا شخص ہے، بکریوں کو لے کر کھڑا ہے۔ وہاں گئے اور جا کر کہا کہ بھائی اگر بکریوں سے دودھ نکالنے کی اجازت ہو تو ہم تھوڑا دودھ نکال لیں۔ ان کا میں تو نوکر آدمی ہوں، اور دوسرا ہے کہ میری ساری بکریاں بانجھ ہیں، کوئی بکری دودھ دینے والی ہے نہیں۔ تو کہا کہ آپ اجازت دے دو، اللہ دودھ دے گا، کا اجازت ہے۔ حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ کوئی کالا کلوٹا شخص کھڑا ہے بکریاں لے کر، لیکن بکریاں بانجھ ہیں۔ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی انگلی لگے گی، اتنے دودھ نکلنا ہے، جہاں انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہو تو وہاں دودھ کیوں نہیں نکلے گا، یقین تھا نا۔ تو کہا چلیے، حضرت ابوبکر لے کر آئے لائے۔ وہ کالا کلوٹا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑا ہے، اور سب سے کمزور اور نحیف جو بکری تھی نا وہ سامنے کر دی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ نیچے پکڑا اور بکری کے تھن کو جیسے انگلی لگائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ ادھر پیالے میں دودھ اترنے لگا اور ادھر اس کے سینے میں ایمان اترنے لگا، اس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کی محبت اترنے لگی۔ دوسرے دن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، وہ ساتھی کو پلایا۔ دوسرے دن واپس ان کا دل ہو رہا تھا کہ بانجھ بکری میں سے دودھ نکل رہا ہے، میں نے تعجب سے دیکھا، وہیں گھوم رہا تھا کہ آج بھی وہ دودھ لینے کے لیے آ جائے، مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر اللہ نے جو محبت اور جو رعب اور شفقت دی تھی نا وہ عجیب قسم کی تھی۔ دوسرے دن واپس کھڑے ہو گئے اور سامنے سے آفر کی کہ بھائی دودھ نکال لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی بات چھپا نہ سکے اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا محمد الرسول اللہ۔ جیسا آپ نے یہ جملہ کہا نا تو یہ بلال تھے، یہ کالے کلوٹے جو تھے نا وہ بلال تھے۔ وہ رہا نہ گیا، سہا نہ گیا، اللہ کے رسول کے سینے سے سینہ لگایا۔ میں کب سے تلاش کر رہا تھا، آپ کو نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، تلاش کر رہا۔ اللہ کے رسول نے سینے سے لگا لیا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کے سینے میں ایمان تو تبھی اترا تھا جب ادھر دودھ اترا ہوا تھا، دل میں گھر کر گیا نا۔ وہی محبت کہاں کام آتی ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے، 6 مہینے کا وقفہ گزرا، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما جفانی یا بلال، خواب میں فرما رہے ما جفانی یا بلال، ما جفانی یا بلال۔ بلال یہ کون سی محبت، کون سی وفاداری ہے کہ مدینہ چھوڑ کر گئے، ملنے بھی نہیں آتے ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت ہے اپنے صحابہ سے۔ حضرت بلال راتوں رات اٹھ گئے گھبرا کر کہ اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا، اپنی سواری لی نکل گئے۔ ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا نا کہ میسج آ گیا کہ بلال آ رہے ہیں، مدینہ والوں باہر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا بلال آ رہا ہے، استقبال کے لیے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی۔ حضرت حسن حسین، حضرت علی، سارے صحابہ حضرت بلال کا استقبال کر رہے ہیں۔ جیسے مدینہ میں آئے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، تلاش کر رہے تھے کہ میرے آقا کہاں۔ ایک محبت، ایک جذبہ تھا۔ سب نے کہا بلال اذان دو، کہا نہیں دے سکتا۔
کیونکہ جس وقت میں اذان دیتا تھا تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے. اب میں کیا کہوں؟ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچوں گا تو میں کس کو دیکھوں گا؟ لوگوں کا تقاضا بڑھا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں مانیں گے. حضرت حسن حسین کو سامنے کر دیا. حضرت حسن حسین گئے بلال آپ کو اذان دینی ہے. تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت بلال نے کہا بچوں تمہاری بات ٹالنے کے لیے شرم اس لیے آتی ہے کہ میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ میرے آقا نے تمہاری بات کبھی نہیں ٹالی ہے. اس لیے کھڑے ہوئے اور اذان دی حضرت بلال نے. اللہ اکبر. تاریخ لکھ رہی ہے کہ مدینہ کے جانور، مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے، مدینہ کے بوڑھے اپنا گھر چھوڑ کر اور جانور رسیاں توڑ کر مسجد نبوی کے بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے. کہا جب بلال آئے ہیں تو ہمارے آقا بھی آئے ہوں گے. ایک عجیب جذبہ تھا، ایک عجیب محبت تھی. قد شغفہا حبا، یہ محبت ہے اصل میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کیا کہا تھا؟ دھیان سے سن لیجیے. ابو بکر آج معاملہ ہے غار کا اور دشمن ہے میرے اور حفاظت تم کر رہے ہو. کل معاملہ ہوگا مزار کا. اچھا یہاں ہمارا قیام ہے 3 دن 3 رات کا. فرمایا کل معاملہ ہوگا مزار کا، دشمن ہوں گے تمہارے اور قیام ہوگا قیامت تک کا، اور دشمن تمہارے ہوں گے، محمد حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیسی حفاظت فرمائی؟ آج جو اعلان کرتے کہ یا علی یا حسن یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے. تمہارے باپ کی مجال نہیں کہ تم آقا کے دربار میں پہنچو. کیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیعہ لوگ جو جب جاتے ہیں نا وہاں پہ، میں میرے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں منظر سارا. اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، قدردانی کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کے رسول کے روزے پر نہیں جاتے، پہرا ہے ان کے لیے. اللہ کے رسول نے پہرا لگا دیا ہے کہ جا ہی نہیں سکتے ہیں تم، اس لیے کہ تم بلال کے دشمن ہو، تم حضرت ابوبکر کے دشمن ہو، تم عمر کے دشمن ہو. اللہ کے رسول کا پہرا ہے. تمہاری کیا مجال ہے کہ تم وہاں پہنچو گے؟ وہ دور کھڑے رہیں گے اور وہاں سے سلام پڑھیں گے. کہا ان کو پوچھو کہ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا کہ نہیں وہاں تو ابوبکر اور عمر سویا ہوا ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے. تمہاری کیا باپ کی مجال ہے کہ تم نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے پہرا دے دیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم وہاں جاؤ. اللہ پاک ہماری ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. یہ دلوں میں دشمنیاں لے کر چلتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من سب نبیا فاقتلوہ. جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی نا اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. کوئی برداشت نہیں کرے گا اس معاملے، کوئی کمپرومائز اور کوئی صلاح نہیں ہوگی اس معاملے میں. اور اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تمہیں جینے کا حق بھی نہیں اس سرزمین کے اوپر. وہی محبت صحابہ کے دل میں بسی ہوئی تھی. کسی بادشاہ کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے. عام آدمی تو بہت دور کی بات ہوئی. آج جس کو اپنا پچھواڑا دھونے نہیں آتا ہے وہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ضمیر کو ہم جھنجھوڑے کہ ہمارا ضمیر کہاں سویا ہوا ہے. صحابہ کرام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کو. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی محبت صحابہ سے اور صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، 1 منٹ 1 سیکنڈ دیر نہیں ہوتی. اب تک تو ہمارا نعرہ تھا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اب اس سے نہیں چلے گا، اب ہم کو جان لینی پڑے گی تبھی جا کر مسئلہ حل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ضمیر کو ہمیں جھنجھوڑنا ہوگا. تو یہ محبت جو کام آنی ہے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری محبت، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے خاندان، سب سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت جب تک نہ بسے تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم ایمان کے دعوے بھلے کرتے پھرے دنیا میں، ہمیں اللہ کے رسول سے بھی ادھر محبت ہے، ادھر سود کا دھندا بھی کرنا ہے، ادھر اللہ کے رسول سے محبت ہے، ادھر رشوتیں بھی لینی ہے، ادھر اللہ کے رسول سے محبت ہے،
ادھر حرام مال بھی کمانا ہے، ادھر اللہ کے رسول سے محبت ہے، ادھر نمازیں بھی چھوڑنی ہے، سب کچھ کرنا ہوگا. اگر نہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ محبت کام نہیں آئے گی. اصل محبت جو ہے وہ محبت پر آ جائے. اللہ پاک جو محبت اللہ نے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائی تھی، اس محبت کا ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو ہماری زندگیاں سنور جائے گی، ہماری زندگیاں بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.